سر کہیے گا کہ پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ برگن اسٹاک کا مقام ہے جہاں پر امریکی وفد ہے، ایرانی وفد ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے غیر رسمی ملاقات کی، خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا اور بڑے ہی یہ تاریخی لمحات ہیں۔ ان لمحات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں بالکل، وہ ویژولز میں نے بھی دیکھے اور جس سے آپ دیکھیں نا کہ آپ کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے جب آپ کی لیڈرشپ کی ریلیونس اور آپ کی پاکستان کی کریڈیبلٹی ایسی ہے کہ ہر جگہ پہ پاکستان کا نام لیا جاتا ہے۔ پریزیڈنٹ ہم تو تھکتے نہیں ہیں جب پاکستان کی بات نہ کرے، پرائم منسٹر کی بات نہ کرے، فیلڈ مارشل کی بات نہ کرے۔ پھر اس کے بعد ابھی جو آپ نے ویژولز دیکھے ہیں جس میں جے ڈی وینس نے جس طریقے سے ریسیو کیا ہے اور جو پھر فیلڈ مارشل کے انٹریکشنز ہم نے دیکھے ہیں ود جے ڈی وینس ہے، اسٹیو وٹکاف کے ساتھ ہے، جیرارڈ کشنر کے ساتھ، جو انٹیمیسی ہے، جو ایک ٹرسٹ نظر آتا ہے، جو باڈی لینگویج نظر آتی ہے، وہ پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، پاکستان کی ریلیونس کو بتاتی ہے، پاکستان کی کریڈیبلٹی کو بتاتی ہے، پاکستان کی اس پوٹینشیل کو بتاتی ہے جو ہم نے پیچھے میڈیشن میں ڈسپلے کیے ہیں، پاکستان کی اس سنسیریٹی کو بتاتی ہے۔ ڈسپائٹ آل odds and challenges پاکستان نے ہمت نہیں ہاری and we ensured کہ we concluded that اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ۔ اب پاکستان کا کور آبجیکٹو یہی ہے کہ پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان ویسٹ ایشیا ہو اور اس کے لیے کمپریہنسو ایگریمنٹ ہو بٹوین امریکہ اور ایران، اور جس کے بعد سے یقیناً خطے میں ویسٹ ایشیا میں تعمیر و ترقی اور اسٹیبلٹی کی طرف جائے گی اور یقیناً پوری دنیا کے لیے ایک اکنامک ریوائول ہوگی۔ لیکن پاکستان ہیز ایمرج اے کنونشنل فورس، اے نیوکلر پاور، اے جیو اسٹریٹجک پلیئر، اور اس کے ساتھ ساتھ اے مڈل پاور، اے ملٹی الائنر۔ تو دیٹ از دی کریڈیبلٹی پاکستان نے اپنی لیڈرشپ کی وجہ سے اچیو کی۔ بالکل، پاکستان کا کردار تو قابل تعریف ہے اور پوری دنیا اس کی معترف ہے۔ اچھا سر، مذاکرات کی بات کر لیتے ہیں چونکہ تمام فریقین وہاں پر موجود ہیں۔ مذاکرات میں سب سے بڑا اختلافی نقطہ کیا ہوگا؟ جوہری پروگرام، سینکشنز یا جی اپنا مرکز؟ اس میں ابھی ایسا ہے، دیکھیں کہ ابھی جب جے ڈی وینس جا رہے تھے امریکہ سے تو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ تین چیزوں پہ بات ابھی میں جاؤں گا تو فوکس کریں گے۔ فرسٹ سیٹ لیبنان ہے، سیکنڈ اس نیوکلیر ہے، پھر تھرڈ از اسٹریٹ آف ہارمز ہے۔ لیبنان کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگس ابھی ہو رہی ہیں کیونکہ ڈیٹریکٹر جو اسرائیل ہے اپنا کردار اس میں ادا کر رہا ہے، وہ سپائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دیٹس وائی آپ دیکھیں لیبنان پہ جو حملے اس کے جاری کیے ہوئے ہیں، تو وہ اب آئندہ بھی ایسے کرے گا اور وہ کیونکہ وہ ڈیٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ دیٹ از ون تھنگ۔ نیوکلیر بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے موڈلٹیز پہ بات ہونی ہے، اس میں 4 امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس ہونی ہیں کہ سسپینشن کتنی لمبی ہوگی، 10 ایئرس، 15 ایئرس، 20 ایئرس کی بات ہونی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو سٹاک پائلز ہیں 440 kgs ہیں اس کا کیا ڈسپوزل ہوگا، ڈائلیوٹ ہوگا، ڈاؤن بلینڈ ہوگا۔ تیسری امپورٹنٹ چیز ہے اسٹریٹ آف ہارمز، کیونکہ اب ریسنٹلی دیکھیں جب ابھی ایران نے تھریٹ کیا کہ وی آر گوئنگ ٹو کلوز اسٹریٹ آف ہارمز، سو اٹ ہیز ناؤ بیکم اے اکنامک ویپن، اور وہ ایران کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے، ایران کین اسکویز دی ورلڈ اکانومی ایٹ اینی ٹائم۔ تو وہ نہیں چاہتے کہ ایسا کوئی مسئلہ ہو، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں امریکنس کی ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو جس میں تمام اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ لیا جائے، اور اس کے ساتھ باقی پوائنٹس بھی ہیں۔ تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم کیونکہ یہ نیوکلیر پروگرام جو بات چیت ہوئی ٹرمپ کے جب ہی واز پریزیڈنٹ، اٹ ٹک 18 months اور 150 پیجز کا ڈاکومنٹ تیار ہوا وتھ انیکسچرز اور ڈاکومنٹس اٹیچ جو ہوئے سارا کچھ تھے۔ تو میرا خیال اٹ از ویری سینسٹیو ہے، بات چیت ہوگی کیونکہ اس میں ایکسپرٹس کی انوالومنٹ ہوگی، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان 60 days میں ہم کوئی کامیابی حاصل ہو سکتا ہے کچھ چیزوں پہ ایڈریس ہو، بٹ باقی چیزیں ایکسٹینڈ بھی ہو جائیں۔ اچھا سر، مستقبل میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے کون سے اعتماد ساز ملاقات میں یا ان مذاکرات میں؟ میرا خیال میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اسپیشلی ایران کی خواہش ہے کہ جو ان کے ایسٹس فریز ہوئے ہیں ان میں سے کچھ انفریز کر دیں، تو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے طور پہ یہ ہو سکتا ہے، اور جو کیونکہ 100 سے لے کے $120 بلین کی بات ہو رہی ہے جو ان کے ایسٹس ڈفرینٹ کنٹریز میں فریز ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے اسٹیپ 1 کے طور پہ کچھ اس میں سے انفریز کر دیے جائیں، تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے۔ پھر دوسروں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنا آئل بیچ سکتے ہیں انٹرنیشنل ریٹس پہ، وہ 60 دنوں کی بات کی ہے، ہو سکتا ہے اس کو ایکسٹینڈ بھی کر دیں۔
تو اس طرح کی چیزیں ایسی ہوں گی جس سے ایک جو مسٹرسٹ نہیں ہو اور اس کو لے کے چلیں گے. اور امریکہ کی آپ دیکھیں گے یہ کوشش یہی ہوگی کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو فردر کوئی وار ہو, کیونکہ ان کے اپنے الیکشنس آ رہے ہیں, ان کا اپنا پبلک اوپینین ان کے خلاف ہے. سو دیئر فور آئی ڈونٹ سی اینی انوالومنٹ ان فیوچر. امریکہ کی اس جنگ میں اسرائیل کی کوشش یقیناً وہ جاری رہے گی, تو یقیناً کانفیڈنس بلڈنگ میئرس ہوں گی, اور پاکستان کی بھی کوشش یہی ہوگی کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں. اچھا سر، اگر ہم امریکہ کے رویے کی بات کریں تو بڑا مثبت ہے، اور وہ اسرائیل کو کنٹرول کرنے کی باتیں بھی کر رہے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اسرائیل اس معاہدے کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کر سکتا ہے اور کر بھی رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ لبنان کا جو محاذ جہاں پر اسرائیل مسلسل بمباری کر رہا ہے، حالانکہ جنگ بندی ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر شہادتیں ہو رہی ہیں، امریکہ اسرائیل کو کنٹرول کر پائے گا اس خطے میں؟ جی ہاں دیکھیں کرے گا, کیونکہ الٹیمیٹلی اسرائیل کے اپنے لیے بھی بڑے مسائل ہیں. اکتوبر میں ان کے اپنے الیکشن ہیں, اور اس الیکشنز میں وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ بڑا کردار ہے, ٹرمپ کی پاپولرٹی ہے اسرائیل کے اندر بھی ہے, اور انہوں نے پریزیڈنٹ کو بھی کہا تھا کہ اس کو پارڈن بھی کر دیں, اور نیتن یاہو کی اپنی سروائیول اسی میں ہے, کسی طریقے سے وہ الیکشن جیت جائے ورنہ وہ جیل میں چلے جائیں گے. تو وہ کوشش تو ان کی ہوگی, لیکن جو ان کے اپنے گورنمنٹ میں جو فار رائٹ کے لوگ ہیں, یہ بن گویر ہے یا دوسرے لوگ ہیں, ان کی بڑی کوشش ہوگی کہ کسی بھی طریقے سے سچویشن کو ڈی ریل کیا جائے. اور جس طریقے سے وہ بیان دے رہے تھے کہ ایک اسرائیلی کے بدلے میں 100 لبنانی مارے جائیں گے تو ہم مار دیں گے, تو وہ بہت زیادہ ہارڈ لائنرز بھی ہیں. سو پریشر ہر طرف سے بھی ہے, لیکن الٹیمیٹلی دیکھیں دی اونس لائز آن پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ وہ انشور کرے کہ اسرائیل فردر کوئی اس میں ایسا کوئی کردار ادا نہ کرے جس سے بات چیت ڈیٹیل ہو سکتی ہے. اچھا سر، اگر ہم ماضی کی بات کریں تو ایران اور امریکہ کے درمیان پہلے بھی 2015 میں ایک معاہدہ ہو چکا ہے. اگر ہم کمپیریزن کریں تو یہ مجوزہ جو فریم ورک ہے وہ ایران کے سابقہ جوہری معاہدوں سے کس طرح سے مختلف ہے؟ دیکھیں یہ بڑا $1 ملین کا کوشچن ہے, اسی لیے ابھی آپ دیکھیں کہ پہلے جس طریقے سے انہوں نے بات چیت کی, زیرو انریچمنٹ کی بات کی, ڈسمنٹلنگ آف نیوکلیر سائٹس کی بات کی, لیکن الٹیمیٹلی ایسا ہوا کچھ نہیں ہے. اور ابھی امریکہ ایگری کر گیا ہے کہ 3.67% آپ انریچمنٹ کر سکتے ہیں, جہاں زیرو انریچمنٹ کی وہ بات کر رہے تھے. تو وہی ہے. اور پھر اوپر سے دیکھیں کہ جب اوباما کی پریزیڈنسی تھی تو اٹ واز 20% انریچمنٹ تھی, آج انریچمنٹ 60% انریچمنٹ ہے. تو میرا خیال میں مشکلات ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے. دیکھیں کہ ٹرمپ اب یہ ایک اچیومنٹ وہ کہہ سکتا ہے کہ جی ہم ایران کو منوا لیا ہے, وہ کوئی نیوکلیر ویپن نہیں بنائے گا. باقی ابھی جو باقی ڈسکشنز ہوں گی تو وہ چلیں گی. اور پھر دیکھیں کہ اوباما کے دور میں 18 مہینے لگے تھے, 18 سے 20 مہینے لگے تھے بات چیت کے لیے, جس طرح میں نے کہا بڑے کمپریہنسو بات چیت ہوئی تھی. اب یہ دیکھتے نا اس میں بات چیت میں کیا ہے. آلموسٹ آپ نے وہی کنسیشن دی جو اوباما نے دی ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے سسپینشن جو کرنی ہے, کیا آپ کامیاب ہوں گے 15 سال کو منوانے میں, یا آپ درمیان کا راستہ نکالتے ہیں. 20 سال کی ہم نے بات کی ہے, ایران 10 سال کی بات کر رہا ہے, ہو سکتا ہے 15 سال پہ ہو, ورنہ اوباما کا جو ایگریمنٹ تھا 2030 میں اس نے ایکسپائر ہونا تھا. تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب بات چیت ہوگی. تو آئی ڈونٹ سی اینی میجر چینجز جو اوباما نے کیا اور ٹرمپ نے کیا. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب موجود ہیں. سر بہت شکریہ سنو نیوز کو وقت دینے کے لیے.